گریباں چاک ہے بالوں میں خاک کرب و بلا، تلاش کرتے ہیں راستہ نہیں یہ حال دیکھ کے ہنستے ہیں شیپا اہل جفا، بہن کی کاندھوں پر کل کائنات لاتے ہیں، قدم قدم پہ یہ آواز دیتے جاتے ہیں، ام لیلا سنبھال زینب کو، ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشائے اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو، نوجوان لاش ہے ضعیفی ہے، میری نظروں سے دیکھ منظر کو، کیسے ہمشیر کو سنبھالوں گا میں، سنبھالے ہوئے ہوں اکبر کو، تیرا احسان ہوگا یہ مجھ پر، ام لیلا سنبھال زینب کو، اس کے سینے سے لے کے نام علی میں نے برچھی ابھی نکالی ہے، امتحان دے چکی میری غربت، اب تیری بے کسی کی باری ہے، تو بھی اس وقت یا علی کہہ کر ام لیلا سنبھال زینب کو، دو نگینے تھے اس کی جھولی میں، دونوں اکبر پہ کر دیے صدقہ، صبر ایسا کہ اپنے بیٹوں پر میں نے روتے سے نہیں دیکھا ہے، مگر اب یہ لاشائے اکبر ام لیلا
روک رکھا ہے اپنے اشکوں کو، سب سے چھپ چھپ کے آہیں بھرتی ہے، میں سمجھتا ہوں مادر اکبر تیری ممتا پہ جو گزرتی ہے، رکھ کے اپنے کلیجے پر پتھر ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشائے اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو۔ محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں گزارش کروں گا علی رضا زمانی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ پاک میں رضوان عقیدت پیش کریں۔ صلوات پر محمد وعلی محمد۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ عورتیں آواز نہ لگائیں، یہاں مردوں میں آواز آتی ہے، یہاں پہ نعرے لگا سکتے ہیں لوگ، پلیز اس کا دھیان رکھیں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، چلتے نہ کے سے گرایا، خود کو جلتی ریت پر، چلتے نہ کے سے گرایا، خود کو جلتی ریت پر، گٹھنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، بس میں گھبرائی تھی خنجر
پہ چلتا بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بائی حسین کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو بولنے بیتی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے بعد بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے بعد پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ پترائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بائی حسین دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوے دور سے لوٹ کر میں نے نوے ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بائی حسین پر محمد و آل محمد صلی مومنین آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں اس طرف کافی جگہ خالی تاکہ برابر سے خدمت ہو جائے ادھر راستہ نہ رکے آپ لوگ اس طرف آ جائیں جناب میر انیس کے حسین جب کے چلے بادے دو پتھر رنگ کو نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکابے حسین حسین چپ کے کھڑے تھے چھپائے
بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. میں گزارش کروں گا بردر قمر اور ان کے ساتھیوں سے کہ وہ آئیں اور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں. صلوات بر محمد و آل محمد. برائے خوشنودی مظلوم کربلا صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے، رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے، شہر نے رو کر کہا الوداع 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 الوداع. رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے، رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے، شہر نے رو کر کہا الوداع 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 الوداع. آیا وقت سفر اے بہن آج ہم، آیا وقت سفر اے بہن آج ہم، ہو رہے ہیں جدا الوداع 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 الوداع. شاہ بڑھ کر بہن کے گلے لگ گئے اور دکھیا بہن سے یہ کہنے لگے، رو کے کہنے لگے، میری مظلوم پیاسی مسافر بہن، میری مظلوم پیاسی مسافر بہن، تیرا حافظ خدا الوداع 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 الوداع. جس سے ڈرتی تھی تم وہ گھڑی آ گئی، دیکھو چاروں طرف تیرگی چھا گئی، تیرگی چھا گئی. دشت پر ہال میں شام ہونے کو ہے، دشت پر ہال میں شام ہونے کو ہے، لو مسافر چلا الوداع 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 الوداع. رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے، رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے، شہر نے رو کر کہا الوداع 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 الوداع. لے کے بالی سکینہ کو آغوش میں، ننھے ننھے سے ہاتھوں کے بوسے لیے،
کے بوسے لیے شہن حسرت سے بیٹی کو تکتے ہوئے شہن حسرت سے بیٹی کو تکتے ہوئے آہ بھر کر کہا الوداع 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 جھکائے ہوئے رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے شہن نے رو کر کہا الوداع 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 آیا خیمے سے باہر جو مولا میرا بھائی بیٹا بھتیجا کوئی بھی نہ تھا ہر کوئی بھی نہ تھا آیا خیمے سے باہر جو مولا میرا بھائی بیٹا بھتیجا کوئی بھی نہ تھا ہے کوئی بھی نہ تھا ایک حسرت سے چاروں طرف دیکھ کر ایک حسرت سے چاروں طرف دیکھ کر شہر نے خود ہی کہا الوداع 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 محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلوات پر محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد میں گزارش کروں گا جناب آیت اللہ عبد البروی صاحب کی وجہ سے جلوہ روز منبر ہو صلوات پر محمد وآل محمد صلی علی انا للہ وانا الیہ راجعون انا للہ وانا الیہ راجعون انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره آج روز عاشوراء ہے اور یہ ظہر کا ہنگام ہے تصور کیجئے کہ سن 61 ہجری کے روز عاشوراء ظہر کے وقت سبط رسول فرزند زہرا حضرت ابو عبداللہ الحسین و امام برحق حسین
وہ حجت حق حسین، وہ انسان کامل حسین، وہ کس کیفیت میں تھے؟ آج گریہ و ماتم کے لیے کسی ذکر و بیان کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ کہ یہ تذکرہ جو بجائے خود ایک معجزہ ہے، یہ نئی نسلوں تک منتقل کرنے کے لیے اور قیامت تک انسانوں کی رہنمائی کے لیے اس تذکرے کو بیان کرتے رہنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ یاد رکھیے، شاید میں نے گزشتہ برسوں میں یہ جملہ نہیں کہا ہے، مجاہدہ حسینی مدینے سے کربلا تک اور بطور خاص روز عاشورہ کا جہاد، صبح عاشورہ سے عصر عاشورہ تک، اس میں اتنی نشانیاں پروردگار کی موجود ہیں، اتنی جامعیت ہے کہ جتنے طریقے اتمام حجت کے ہیں وہ سب جمع کر دیے ہیں حسین نے۔ جتنے طریقے، جتنے اسالیب اتمام حجت کے ہیں وہ سب سرکار سید الشہداء، وہ سب وارث انبیاء نے جمع کر دیے ہیں روز عاشورہ۔ یعنی چاہے وہ آیات الہی سنا کر انسانوں کو ہدایت کی راہ دکھانی ہو، چاہے حدیث رسول بیان کر کے انسانوں کو حق اور انصاف کی طرف توجہ دلانی ہو، چاہے مناظرہ کر کے، چاہے مباہلہ کر کے، اور چاہے مقاتلہ اور مجاہدہ کر کے، جتنے اسالیب ہیں وہ آقا حضرت ابو عبداللہ نے اور ان کے اصحاب نے روز عاشورہ جمع کر دیے۔ یعنی اگر انسان نگاہ انصاف سے، اگر انسان سلامتی فکر کے ساتھ، سلیم العقل اور سلیم القلب انسان روز عاشورہ کی تاریخ کا مطالعہ کر لے اور اس کے ایک ایک جزو پر غور کر لے، تو پھر حق کا راستہ ایسا روشن ہو جاتا ہے کہ جس پر کوئی غبار باقی نہیں رہتا۔ آقا حضرت ابو عبداللہ الحسین نے صبح عاشور، یہ بات مشہور ہے، آقا کے قافلے میں ایک مؤذن بھی تھا جو مستقل اذان دیتا تھا، لیکن صبح عاشور آپ نے اس مؤذن کو اذان دینے سے منع کیا اور کہا آج میرا بیٹا علی اکبر اذان دے گا۔ اتمام حجت کا سلسلہ یہیں سے شروع ہو گیا، تاکہ جو لوگ بھی وہ باقی رہ گئے ہوں جن کے کانوں میں صدائے مصطفیٰ گونجی ہوئی ہو، وہ اس آواز کو بھی پہچان لے کہ آج بھی محمد ہے جو ان سے خطاب کر رہا ہے، یہ جان محمد ہے جو انہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ حضرت علی اکبر نے اذان دی، آقا سید الشہداء نے نماز صبح با جماعت پڑھائی۔ کیا عظیم جماعت تھی وہ، کیا عظیم جماعت تھی، جس میں شریک ہر فرد اپنی جگہ امام وفا تھا، ہر شخص اپنی جگہ ایک عظیم الشان کردار کا حامل تھا۔ نماز امام کی ختم ہی ہوئی تھی کہ عمر ابن سعد نحس کے لشکر کی طرف سے
ایک تیر آیا اور اس تیر کے بعد چند تیر اور امام کے مصلی کی طرف آئے۔ امام نے فوراً اپنے اصحاب سے خطاب کیا کہ دیکھو بس یہ وہ دن ہے کہ اللہ نے آج ہمیں قتال کی اجازت دی ہے، آج اللہ نے یہ اذن فرمایا ہے کہ ہم اس سرزمین پر قتل ہو جائیں، جاؤ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اور اس کے بعد جہاد کا آغاز ہوا، اور کیا کیا عظیم قربانیاں سرکار سید الشہداء نے پیش کی ہیں، اور درمیان میں بھی موعظہ کرتے رہے، نصیحت کرتے رہے، قیمتی جانیں دے کر بھی موعظہ اور نصیحت کرتے رہے تاکہ مقابل میں آنے والوں کی آنکھوں سے غفلت کے پردے ہٹ جائیں اور وہ حق و صداقت کو پہچان لیں۔ متعدد خطبے ارشاد فرمائے جن میں آیات الہیہ اور احادیث نبویہ کا ذکر فرمایا۔ جو آخری خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے اس میں سورہ مبارکہ دخان کی 2 آیتیں بطور خاص تلاوت فرمائی ہیں۔ یہ سورہ دخان جو آپ شبۂ قدر میں بھی پڑھتے ہیں، یہ سورہ دخان جو عموماً اس کی تلاوت بہت برکتیں رکھتی ہے، بہت تأثیر رکھتی ہے۔ اس سورہ دخان کا ایک باطنی تعلق حسین ابن علی سے ہے، اور کئی اعتبار سے ہے، جس میں سے ایک تعلق تو اس آیت شریفہ کی تلاوت سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، اور میں اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ تم مجھے کسی امر میں متہم کر سکو، یعنی تمہارا کوئی جھوٹا الزام بھی میرے دامن پر آ نہیں سکتا۔ یاد رکھو کہ میں نے تمہیں ہدایت کا ہر طریقہ دکھا دیا ہے، یاد رکھو کہ میں نے ہدایت کرنے میں کوئی کمی چھوڑی نہیں ہے، تمہارے اوپر حجت تمام کرنے میں کوئی بات فروگزاشت نہیں کی ہے میں نے۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، تمہارا کوئی الزام قیامت تک حسین کے دامن پہ آ نہیں سکتا کسی بھی طرح کا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونَ، اس کے باوجود بھی اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو اور مجھے پناہ نہیں دیتے ہو تو کم سے کم مجھے چھوڑ دو، مجھے تنہا چھوڑ دو، مجھ سے قتال نہ کرو، مجھ سے قتال نہ کرو، اس لیے کہ قتال کے نتیجے میں معلوم ہے تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ آیت، اس آیت کی تلاوت اور یہ دعوت دینا کہ وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونَ، اگر تم مجھے پناہ نہیں دیتے اور ایمان نہیں لاتے میری باتوں پر تو کم سے کم مجھے تنہا چھوڑ دو، اس میں بھی وہی انداز ہے جو جنگ خندق میں امیر المومنین کا انداز عمرو ابن عبد ود کے ساتھ تھا کہ اگر تو اسلام نہیں لاتا کم سے کم واپس چلا جا۔ یہاں بھی یہ کیفیت ہے، کم سے کم مجھے تنہا چھوڑ کر واپس چلے جاؤ تاکہ تم میں سے کتنے وہ ہوں گے جو بعد میں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے آتش جہنم سے بچ جائیں گے۔ لیکن جس قوم کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہو، جس قوم نے خود اپنے لیے آتش جہنم کا انتخاب کر لیا ہو، جس طرح قاتل امیر المؤمنین نے خود جواب دیا تھا جب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے قاتل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سوال کیا تھا، یہ بتا کیا میں تیرا برا امیر تھا؟ اور اس وقت اس نے جواب دیا ہے
یا امیر المؤمنین، اگر کسی نے خود اپنے لیے جہنم کا انتخاب کر لیا ہو تو آپ اسے کس طرح بہشت میں لے جا سکتے ہیں؟ یہ وہ آخری مکالمہ ہے جو اس قاتل ابن ملجم لعین سے حضرت امیر المؤمنین کے درمیان مکالمہ ہوا ہے. وہی کیفیت یہاں نظر آتی ہے. ایک دو نہیں، کتنی حجت بلا میں اصحاب امام حسین میں رسول اللہ کا ایک بوڑھا صحابی موجود ہے. وہ صحابی جس کا نام انس ابن حارث کاہلی ہے. انس ابن حارث کاہلی بدر میں بھی شریک ہوئے ہیں، بدر میں شریک ہوئے ہیں، حنین میں شریک ہوئے ہیں، اور پھر انہوں نے رسول اللہ کی زبان سے یہ جملہ سنا تھا، ان ابنی ھذا یقتل فی ارض یقال لها کربلا، ان ابنی ھذا یقتل بارض یقال لها کربلا فمن شہد ذلک منکم فلینصرہ. میرا یہ بیٹا ایک سرزمین پر قتل کیا جائے گا جس سرزمین کا نام کربلا ہے، تو تم میں سے جو شخص اس وقت موجود ہو اس پر فرض ہے کہ اس کی نصرت کرے. یہ جناب انس ابن حارث کاہلی کربلا میں موجود ہیں، خود اس حدیث کے راوی کربلا میں موجود ہیں. اور یہی نہیں کہ آقا حسین کے پاس صرف ان کے خیمے میں ہیں، روز عاشورہ گئے، عمر ابن سعد کے خیمے میں گئے، اور چونکہ سب پہچانتے ہیں انس کون ہے، رسول کے صحابی ہیں. عمر ابن سعد کے خیمے میں گئے اور عمر ابن سعد سے خطاب کر کے کہا، جب گفتگو شروع کی سلام کیے بغیر، تو عمر ابن سعد نے کہا کہ انس تم نے مجھے سلام نہیں کیا، کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کہا تم کیسے مسلمان ہو سکتے ہو جبکہ تم رسول کے بیٹے کو قتل کرنے کے در پہ ہو. انس اتنے بوڑھے تھے اور اتنے معروف تھے کہ کوئی جواب بن نہ پڑا. سر جھکا کے اس نے کہا مجھے معلوم ہے قتل حسین کی پاداش بہت بڑی ہے، مگر حاکم وقت کا مجھ سے مطالبہ یہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حاکم وقت کا مجھ سے مطالبہ یہی ہے. مجھے یہ نہیں معلوم، اللہ اکبر، مجھے یہ نہیں معلوم کہ قاتل حسین واقعاً جہنم میں جائے گا یا نہیں، لیکن میرے امیر نے مجھے یہی ذمہ داری سونپی ہے کہ میں حسین کو قتل کروں. دیکھیے کیا شیطانی منطق ہے. اسے پھر بھی نصیحت بھی کی اور ملامت بھی، اور اس کے بعد انس امام حسین کی خدمت میں واپس آئے. کس طرح سے کس نے اتمام حجت کی ہے؟ صحابی رسول انس کی حجت، اتمام حجت. صحابی امام حسین حضرت بریر کی اتمام حجت. بریر نے متعدد بار تقریر کی. بریر کون ہے؟ بریر کو تاریخ میں بالاتفاق سید القراء لکھا جاتا ہے. اس وقت معلم قرآن، فقیہ، اور بطور خاص اہل مکہ کے بہت محبوب معلم تھے، مربی تھے. نہ جانے کتنی نسلوں کی تربیت کی تھی بریر ہمدانی نے. اور یہ بریر آئے ہیں میدان کربلا میں تو انہوں نے باقاعدہ مباہلہ بھی کیا ہے. مباہلہ بھی کیا ہے. مباہلہ قواعد فقہیہ میں سے بھی ایک قاعدہ ہے، لیکن مباہلہ کیا ہے اور اس کے بعد مقاتلہ بھی کیا. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا اور تاریخ گواہ ہے کہ جب دلوں پہ مہر لگی ہو تو پھر کوئی حجت کام نہیں کرتی. انس جب ظہر کے بعد آقا حسین کی بارگاہ میں آئے تو پھر انداز مختلف تھا، چونکہ انس کی کمر جھکی ہوئی تھی، ان کی بھویں بھی سفید ہو چکی تھیں، سر کے تمام بال سفید تھے، اور آنکھوں کے پپوٹے آنکھوں پہ اس طرح لٹکے ہوئے تھے کہ دکھائی نہیں دیتا تھا. اس لیے انس نے
اپنے بعض ساتھیوں کی مدد سے کہا کہ ذرا یہ نیزہ لو اور میری کمر اور میرے سینے کو نیزے سے باندھ دو، اور یہ رومال لو اور یہ میرے پپوٹوں کو اٹھا کر اور اس طرح باندھو کہ نظر آ سکے، اور اس کے بعد تلوار ہاتھ میں لے کر اور ایک ہاتھ میں نیزہ لے کر جب امام حسین کی خدمت میں آئے تو اس ہیئت کو دیکھ کر امام حسین بے اختیار گریہ کرنے لگے۔ کہا انس ابن کاہل، خدا تمہیں جزائے خیر دے رسول اللہ کی طرف سے اور آل رسول کی طرف سے۔ اور یہ انس گئے اور انہوں نے اس پیری میں بھی جوانوں کے کاسا جہاد کیا، جہاد کربلا کا جہاد، جس میں بچوں نے بوڑھوں سے بڑھ کر جہاد کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں جو سب سے چھوٹا مجاہد تھا، جو نہ تلوار اٹھا سکتا تھا، نہ تیر چلا سکتا تھا، نہ نیزہ چلا سکتا تھا، اس بچے نے اپنی ایک مسکراہٹ سے کیا انقلاب برپا کر دیا تھا، ایک مسکراہٹ سے۔ جب آقا نے کہا ہاں یہ روایت شعراء نے طرح طرح سے اسے ادا کیا ہے، نوحوں میں، سلاموں میں، مرثیوں میں خوب مضمون آفرینیاں کی ہیں، تو عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک شاعرانہ مضمون ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ علامہ بزرگوار، فقیہ نامدار، بہت جلیل القدر عالم تھے، صاحب کتاب مستند الشیعہ، انہوں نے جو مقتل تحریر فرمایا ہے علامہ نراقی، انہوں نے اس مقتل میں بھی ذکر کیا ہے کہ جب آقا امام حسین کے ہاتھوں پر یہ 6 ماہہ مجاہد تھا اور امام نے فرمایا کہ بیٹا تم اپنی پیاس کا خود اظہار کر دو، اس لیے کہ تم حجت خدا کے فرزند ہو، تو اس بچے نے اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر خشک زبان جو پھرائی تو انقلاب برپا ہو گیا۔ لیکن جب تیر سے شعبہ لگا تو بچہ اس طرح مسکرا دیا کہ اس کی وہ مسکراہٹ تاریخ میں یادگار رہ گئی۔ اور میں کیا عرض کروں، میں بس ایک بات، ایک توجیہ، ایک تعبیر عرض کر سکتا ہوں۔ یہ مجاہدین کربلا آقا امام حسین کے مصائب کا اندازہ کرتے تھے۔ یہ مجاہدین کربلا جانتے تھے کہ آقا حسین کے دل پہ کیا قیامت گزر رہی ہے، اس لیے عموماً اصحاب امام کو اس طرح سلام بھی نہیں کرتے تھے کہ امام کو جواب سلام دینے کی زحمت ہو۔ جو جاتا تھا وہ کہتا تھا یا ابا عبداللہ علیک منی السلام، اے ابو عبداللہ، اے فرزند رسول، آپ پر ہمارا آخری سلام۔ اور جو ان سے بھی زیادہ آقا حسین کے دل کی کیفیت کو محسوس کرتے تھے وہ عباس تھے، جنہوں نے یہ وصیت کر دی تھی آقا میرا لاشا خیمہ گاہ میں نہ لے جائیے گا۔ کیوں؟ عباس کو اندازہ تھا، عباس کو معلوم تھا یہ کمال وفائے عباس ہے۔ عباس کو معلوم تھا کہ اگر میں وصیت نہ کروں تو آقا حسین میرا لاشا بھی ضرور خیمہ گاہ میں لے جائیں گے، لیکن جب میرے بعد خود آقا زمین کربلا پر ہوں گے ان کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا۔ اس لیے آقا عباس نے یہ اہتمام کیا کہ جس طرح آقا کا لاشا ریگ گھر میں کربلا پر رہے، اسی طرح خادم کا لاشا بھی ریگ گھر میں کربلا پر۔ ہر ایک صحابی نے یہ چاہا کہ آقا کے دل کو کسی صورت سے تسلیت کا اہتمام کرے، اور یہ بھی ایک تسلیت کا اہتمام تھا۔ سب سے بڑی مصیبت تھی گود میں شیر خوار کو شہید دیکھنا۔ کیا قیامت گزر رہی تھی قلب امام حسین
سے بچے نے مسکرا کے امام کی توجہ اپنی طرف کر لی. اس مسکراہٹ نے بھی امام کے دل کو ایک اور یہ مسکراہٹ اس بچے کی ایک ارادی کوشش ہوگی بابا کو سہارا دینے کی کوشش. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. کوئی تدبیر ایسی نہیں ہے اتمام حجت کی جو آقا حسین نے اختیار نہ کی ہو. کوئی تدبیر ایسی نہیں ہے اتمام حجت کی جو آقا کے اصحاب و انصار اور اہل بیت نے اختیار نہ کی ہو. لیکن کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی اور بالآخر آقا حسین کو در خیمہ پہ کھڑے ہو کے کہنا پڑا، یا زینب، یا ام کلثوم، یا رباب، یا سکینہ، علیکن منی السلام. میری بہن زینب، ام کلثوم، رباب، سکینہ، میری طرف سے اب تم سب پر آخری سلام. اور یہ سلام وداعی ارشاد فرما کر آپ جنگاہ کی طرف متوجہ ہوئے، قتل گاہ کی طرف روانہ ہوئے. یہاں پر عموماً میں روز عاشورہ یہ روایت عرض کرتا ہوں جو علامہ کابلی افغانی نے اپنے مقتل میں بیان فرمائی ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ جب آقا حسین چلے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے در خیمہ پہ کھڑے ہو کے اس خیمے میں نظر ڈالی، بلکہ اس خیمے میں تشریف لے گئے جو فسطاط تھا، جو سب سے بڑا خیمہ تھا، اور جس میں رات بھر اصحاب نے عبادت کی تھی، اور صبح عاشور آقا حسین اصحاب کے لاشیں لا کے رکھ رہے تھے. تمام اصحاب کے لاشیں رکھے ہوئے ہیں. آپ نے ایک مرتبہ تمام اصحاب کو دیکھا اور حسرت و یاس کی نظر ڈالی، اور پھر بلند آواز سے گریہ کیا. بلند آواز سے گریہ کیا. اس کے بعد اس خیمے میں گئے جہاں اہل بیت کے جوانوں کی لاشیں تھیں، ان پر بھی حسرت سے نظر ڈالی، بلند آواز سے گریہ کیا. پھر در خیمہ پہ آئے، اور آنے کے بعد بیبیوں کو رخصتی سلام ارشاد فرمانے کے بعد پھر خطاب کیا ہے اپنے اصحاب سے کہ اے حبیب، اے زہیر، اے بریر، اے عباس، کیا بات ہے میں آواز دے رہا ہوں، تم میری آواز پر آواز نہیں دیتے. آؤ دیکھو میرے شیرو، یا ابطال الصفا یا فرسان الہیجا، اے میرے شیرو آؤ دیکھو اب میں جہاد آخر کے لیے جا رہا ہوں. اور یہ کہہ کر جب آگے بڑھے ہیں تو کچھ ایسی جاذبیت تھی آپ کے کلام میں، اور ایسا المناک ماحول تھا. سب بیبیاں آقا حسین کی تاکید کے پاسداری کرتے ہوئے خیمہ گاہ کے دروازے پہ کھڑی تھیں، لیکن جناب بی بی ام کلثوم سے رہا نہ گیا، لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے باہر نکل آئیں اور آقا حسین کو دیکھ رہی تھیں. اب جناب ام کلثوم نے کیا کیا دیکھا؟ پہلے تو یہ دیکھا کہ آقا حسین گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتے ہیں. داہنی جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، ہائے حسین کی تنہائی، ہائے حسین کی تنہائی. اب نہ عباس ہیں نہ علی اکبر جو آقا کو، بھائی کو، بابا کو گھوڑے پہ سوار کریں. اب جناب ام کلثوم کے پیچھے جناب زینب بھی نکل آئیں،
اور جناب زینب نے آگے بڑھ کے کہا بھیا تم دیکھ رہے ہو کہ کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے، آؤ بھیا میں لگام تھامتی ہوں، بھیا سوار ہو جاؤ، خدا حافظ۔ کیا شجاعت تھی زینب کی، کیا شجاعت تھی زینب کی، کیا شجاعت تھی زینب کی۔ آقا سوار ہوئے اور اب آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو گھوڑا بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آقا نے جب خطاب کیا فرس سے کہ بس یہ آخری خدمت ہے جو لے رہا ہوں، فرس نے ایک مرتبہ سر اٹھایا اور دیکھا آقا نے کہ گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں اور اپنے سموں کی طرف اشارہ کیا۔ آقا نے جھک کے دیکھا تو آقا کی 4 سال کی بچی گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا، میرے بابا کو قتل گاہ میں نہ لے جا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آقا حسین گھوڑے سے پھر اترے اور اترنے کے بعد بیٹی کو اٹھایا، سینے سے لگایا۔ وہ ننھی سی بچی، اس نے اس وقت کچھ نہیں کہا۔ جب عباس جا رہے تھے تو کہہ رہی تھی امو جان پانی کا انتظام کیجیے گا، لیکن عباس کی شہادت کے بعد تو کسی بچے کی زبان پر پھر پانی کا سوال نہیں آیا۔ اب جب آقا حسین جا رہے ہیں تو اس بچی نے بس ایک بات کہی، کیا کہا؟ بابا کیا آپ بھی مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ کیا آپ بھی مرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ آقا حسین نے بہت تسلی دی، دلاسا دیا، بچی کو بی بی زینب کے حوالے کیا۔ بی بی ام کلثوم کھڑی دیکھ رہی ہیں سب منظر۔ اس کے بعد جب آقا کا گھوڑا آگے بڑھا تو فرماتی ہیں جیسے میری آنکھوں کے سامنے سے ایک پردہ ہٹا ہو اور میں نے ایک نیا منظر دیکھا ہو۔ میں نے دیکھا بھائی جا رہے ہیں گھوڑے پر اور گھوڑے کے پیچھے 2 شخصیتیں ہیں جو دوڑتے ہوئے جا رہی ہیں۔ میں نے یہ دیکھا اور پکاری میرے بھیا، ارے یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ آپ کے پیچھے پیچھے کون ہے؟ امام حسین نے پلٹ کے دیکھا، کہا میری بہن جب اکبر کو میں نے قربانی کے طور پر پیش کیا تھا تو اکبر کے پیچھے پیچھے میں تھا، اب میں قربان ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ میرے نانا رسول اللہ، یہ میرے نانا رسول اللہ ہے، یہ میرے بابا علی ہے، وہ دیکھو میری ماں فاطمہ۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ حسین قتل گاہ میں گئے، بھرپور جہاد کیا۔ اب جہاد حسینی بیان کرنے کی سکت نہیں ہے۔ حسین گھوڑے سے جب زمین پر آ رہے تھے دنیا دیکھ رہی تھی زمین پر آ رہے ہیں، مگر حقیقت بھی نگاہیں دیکھ رہی تھی، فاطمہ موجود ہے۔ ہائے وہ ماں جس کے آغوش میں بیٹے کا سر قلم ہو گیا، واہ حسینہ، واہ محمدہ، واہ علیہ، ماتم حسین۔
मक़तल से पैगंबर को ये ज़हरान सदा दी, मैं लुट गई बाबा, मैं लुट गई बाबा, सदा